دو قسم کی سوسائٹی میں خرابیاں آتی ہیں. ایک خرابی کہلاتی ہے عقیدے اور نظریے کی خرابی، اور ایک خرابی کہلاتی ہے عملی خرابی، عمل میں انسان خراب ہو. ان دونوں قسم کی خرابیوں کی اصلاح کو اصلاح کہا جاتا ہے، تزکیہ کہا جاتا ہے. ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے بہت ساری غلط چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باڈی کو صحیح رکھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے ہمیں حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، ماہرین امراض سے ہدایات لینی پڑتی ہیں. خود سے آپ اپنی باڈی کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے. الٹا سیدھا کھاتے رہو گے، غلط لائف اسٹائل ہوگا، بالآخر بیمار ہو جاتا ہے انسان. 20 قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. تو جب تک ڈاکٹروں سے یا کوئی ماہر حکیموں کی ہدایات آپ نہیں لوگے، اس زمانے میں آپ کے لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ممکن نہیں ہوگا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، انسان مادی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے. دونوں قسم کی خرابیاں آ رہی ہیں. روحانی اعتبار سے سیدھے راستے سے ہٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبروں سے فاصلہ ہمارا بڑھ رہا ہے. بھائی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے زمانے کے لحاظ سے، تو نبوت کی تعلیمات کے اثرات بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. صحابہ نے نبی کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو، ان کا روحانی طور پہ گمراہ ہونے کا خطرہ کم تھا. ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہمارا خطرہ زیادہ ہے. فاصلہ بہت ہو گیا نا. تو مذہبی لحاظ سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا اتنا برا نہیں ہے. مادی اعتبار سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اس کی میں ابھی وجہ بیان کروں گا آپ کو. پہلے زمانے میں لوگوں کی صحتیں اچھی ہوتی تھیں، اب صحتیں خراب ہو رہی ہیں. پہلے ایسے موٹاپے نہیں ہوتے تھے، اب موٹاپے. پہلے شوگر کے اتنے پیشنٹ نہیں تھے، اب زیادہ ہیں. ہارٹ کے ایسے پیشنٹ نہیں تھے، اب زیادہ ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی مادی ترقی تو بڑھ رہی ہے نا. یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر دماغ شریف میں بات انشاءاللہ آئے گی. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی تھی. سب علماء بیٹھے ہوئے تھے، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے یہ ایشو کھڑا ہوا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں تقریباً سبھی یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قرآن و حدیث میں اس پر وضاحت سے کوئی بیان ہمیں نہیں ملتا. کچھ لوگ ہو سکتا ہے بیوقوف یہ کہیں کہ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو پھر علماء نے کیوں لکھا کہ روزہ ٹوٹتا؟ پہلے کیوں لکھا؟ آج کل نا منجن بہت بک رہا ہے. تو بھائی یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا نا. تو جب نہ یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسے موقع پہ اجتہاد کیا جاتا ہے. یہ لوگ اکثر دلیل پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ مفتیوں نے کہہ دیا، قرآن حدیث میں اس کی دلیل دکھاؤ. تو آپ بتا دو ایسا نہیں ہے، اس کی دلیل دکھا دو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے ایسے پاگل لوگ آ رہے ہیں جن سے لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ، ان اسکالر سے متاثر ہوتے ہیں. آپ ان سے کہتے ہو یہ مسئلہ غلط ہے تو یوں بتا دو کہ اس کی کیا دلیل ہے.
میں نے مسئلہ بیان کیا نا ایک دفعہ جھینگے کے بارے میں, کیکڑا صحیح نہیں ہے, تو لوگوں نے کہا قرآن حدیث سے بتاؤ کیکڑا کھانا حلال ہے. میں نے کہا آپ بتا دو ہاں قرآن حدیث سے بتاؤ کہ کیکڑا کھانا ناجائز ہے. میں نے کہا آپ بتا دو کہ جائز ہے. ہم جب قرآن حدیث مانگے نا تو پنچر ہو جاتے ہیں, ہوا نکل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا, میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ کیکڑا کیا ہے فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں بتاؤ, فقہ حنفی نہیں بتاؤ. اسلام میں چونکہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے ابو حنیفہ نے اس کو ناجائز کہا. اسلام کی وجہ سے فقہ حنفی میں آیا ہے مسئلہ, فقہ حنفی کی وجہ سے اسلام میں نہیں گیا. تو فقہ حنفی کوئی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ جو بتا رہے وہ بھی تو اسلام نہیں ہے نا, وہ بھی تو آپ کی رائے ہے. کیونکہ اسلام تو اس بارے میں کیکڑے کے بارے میں کیا ہے, لفظ کیکڑے کے بارے میں خاموش ہے. جب خاموش ہے تو پھر دیگر دلائل دیکھے جاتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے حلال والے زیادہ ہیں یا حرام والے زیادہ ہیں. اپنی رائے کو اسلام کہتے ہیں, ابو حنیفہ کی رائے کو حنفی فقہ کہتے ہیں یہ لوگ, اور اسلام کے مقابلے میں لاتے ہیں. تو آپ کی بھی تحقیق اگر قرآن و حدیث سے ہے, ابو حنیفہ کی بھی قرآن و حدیث سے ہے, تو دونوں اسلام ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں صحیح والا کون سا ہے. تو ابو حنیفہ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے, آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. یوں تعبیر ہونی چاہیے. تو جو بولا کرے نا ہم پہ اعتراض کرے یہ لوگ کیکڑا نہیں کھاتے, کہتے ہیں کہ اس کے حالانکہ حلال و حرام کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے. آج کل ایسے کلپ آ رہے ہیں, مفتیوں نے کیکڑے کو حرام کر دیا, حالانکہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. تو ان سے بولو حلال کرنا بھی اللہ کا, حرام کرنا بھی اللہ کا. اگر آپ کہتے ہو کیکڑے کے بارے میں حرام ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے, تو آپ حلال ہونے پر دکھا دو, حلال ہونے پر بھی تو نہیں ہے. اب یہاں اجتہاد ہوگا, پھر جب اجتہاد ہوتا ہے تو فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے, اور پھر تقلید ہی کرنی پڑتی ہے. آپ کرتے تقلید ہو اپنے مولویوں کی, لیبل لگاتے ہو محقق ہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہو, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو جا کے. میرا موضوع ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی فضول چیزیں بہت آ رہی ہیں مارکیٹ میں. سیدھا سیدھا بولو بھائی میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, میں جاہل ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, پھر ہر مسئلے میں انہی کو فالو کرتا ہوں. یہ نہیں کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بنتا ہوں اور جہاں کوئی آسانی نظر آئے تو حنفی بن جاتا ہوں. ہم کبھی شافعیوں پہ اعتراض نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس علم کامل نہیں ہے, ہم امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور ان کی تحقیق ہے, تو پھر ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بغیر ولی کے لڑکی نے جب گھر سے بھاگنا ہو تو پھر حنفی کو فالو کرے گی, اور کیکڑا کھانا ہو تو کس کو. میرے پاس ایسے اہل حدیث کے فون آئے ہیں, کیکڑا کھانے کے لیے اہل حدیث ہیں, لڑکی سے ابا کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کے لیے فقہ حنفی سے فتویٰ لے رہے ہیں. یہ مذاق بنا رہے ہیں دین کو, اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو کہتا ہے نا سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے, حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس سے. اور پانی کی ہر مخلوق, تو کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, کچھوا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی. تو پھر کیکڑا حلال نہیں ہے, پھر کچھوا اور مگرمچھ بھی حلال ہے, اس کے انڈے بھی کھایا کرو. اس لیے جس نے ابو حنیفہ کو پڑھا ہے نا, خدا کی قسم گہرائی میں جا کے وہ کہے گا ابو حنیفہ نے واقعی قرآن و سنت کو بہت ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلین کیا امت کے سامنے. یہ لوگ ہم سے ابو حنیفہ چھڑوا کے کہتے ہیں ہم نبی کے پہ آ جاؤ. ہمیں پتہ ہے نبی کی, یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے نبی پہ نہیں لا رہے, یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے اپنی رائے پہ لے کر آ رہے ہیں, اس کو نبی کی رائے قرار دے رہے ہیں کہ جو ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ نبی کے. ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کو نہیں سمجھا انہوں نے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں بیڈ کو گندے کو انگلش میں ڈرٹی, تھوڑا انگلش کا تڑکا, شعر پرانا ہو گیا نا. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, اٹھا کر پھینک دو باہر اسٹریٹ میں, نیو تہذیب کے انڈے ہیں ڈرٹی. یہ شعر پرانا ہو گیا تو تھوڑا میں نے ٹیسٹ چینج کیا اس کا. تو اچھا کمال کی بات ہے, جب ہم جواب میں کوئی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں نا, ان کے کمنٹس میں اس کا ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا ابو حنیفہ پہ یا علماء پہ,
تو جب ہم کلپ ان کے کمنٹس میں نا لنک شیئر ڈال دیتے ہیں تو فوراً لنک اڑا دیتے ہیں وہ لوگ. حالانکہ آپ اگر تحقیق محقق ہو تو بھائی دونوں کی رائے کو سنو. آپ کمنٹس میں سے وہ اڑا کیوں رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں نا سب کو سننا چاہیے, تو اپنے مخالف کو سننے کا حوصلہ تو پیدا کرو. لیکن آپ نے ان لوگوں کا ظرف بہت تھوڑا دیکھا ہوگا. یہ کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں سب کو سنو, لیکن کمنٹس میں اس طرح کے تمام کمنٹس اور لنک ڈیلیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنو. منجن کی بہت ساری قسمیں میرے بھائی. جیسے منجن قرآن و سنت کے نام پہ بیچا جاتا ہے نا, ایسے ہی منجن یہ کہہ کے بھی بیچا جاتا ہے کہ دوسرا منجن بیچ رہا ہے. دوسروں پہ منجن بیچنے کا الزام لگا کے بھی اپنا منجن ٹائٹ طریقے سے بیچا جاتا ہے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا ہم ساس بہو کے جھگڑے لے کے بیٹھ گئے.